रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 65 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुनाफिकीन के बारे में और क्या निशानदही करते हैं। और हमें ये हर आयत पढ़ने से, समझने से हमें ये अपने ऊपर अप्लाई करना है कि कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं हैं, और अगर हैं तो हमने इनको कैसे अपने अंदर से निकालना है। लास्ट आया में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला मुनाफिकीन के बारे में जब बता रहे थे कि इनको अब क्या करना है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आके वो अपने लिए खुद इस्तग़फ़ार करेंगे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो उनकी तौबा कबूल होगी। वो ऐसे क्यों कहा था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी तो कह सकते थे कि वो अपने लिए इस्तग़फ़ार करे, जैसे रेगुलर हम बात करते हैं बार बार कि जब गुनाह हो जाता है तो अपने लिए तौबा करे। उस वक़्त यही था क्योंकि पहले वो तागूत के पास गए थे, तो अब उसी के बदले में अब जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते तो उनकी तौबा कबूल नहीं होनी थी। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन के बारे में क्या कहते हैं। फला पस नहीं व रब्बी का कसम है आपके रब की, ला युमिनूना ला युमिनूना वो मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता यहाँ तक के युहिक्किमू का कि वो मुनसिफ बनाए आपको, फी माँ उसमें जो शजरा बैनहुम उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया। कि वो लोग जो मुसलमान जो अपना फ़ैसला तागूत के पास लेके जा रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जनरल बात कह रहे हैं कि कोई भी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कोई इख्तलाफ होता है या कोई भी ऐसा मामला उनका पेश आता है, तो जब तक वो युहिक के मुँह का, जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुनसिफ ना बना दें, सुम्मा फिर ला यजदू ना वो पाएँ फ़ी अनफुसिहिम अपने जी में, अपने दिल में, हरजन कोई तंगी, कि उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला कर दें तो उसके बाद अपने दिल में उसके लिए कोई तंगी भी ना महसूस करें। मिम्मा इससे जो क़दई था फ़ैसला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व युसल्लिमू और वो तस्लीम कर लें, तस्लीमा पूरी तरह तस्लीम करना, दिल की खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला तस्लीम कर लें। वलो अन्ना और अगर बेशक हम कतब ना लिख देते अलैहिम इन पर अनिक़तुलू कि वो कत्ल करो, कि वो कत्ल करें अनफुसकुम अपने नफ्सों को। अब ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, जब हमने हिस्ट्री पढ़े थे पूरी के बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई तूर पे बुलाया था तो पीछे से जो उन लोगों ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी, और वहाँ पे जो एक एक आदमी ने उनको ये कहा कि तुम्हारे पास जितना जेवर है वो तुम सारा जमा कर लो, और वो फिर उसको उस सोने को उन्होंने एक गाय की शक्ल में ढाल दिया था और उसमें से आवाज़ आती थी, और वो उसको सामरी जिसका नाम था, रिमेंबर हमने पढ़ा था। तो वो उसकी बात जो है वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो उन्होंने बछड़े की जो पूजा की थी, जब हज़रत मूसा वापस आए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बता दिया था कि तुम वापस जाओ, तुम्हारी कौम जो है वो अब वापस शिर्क करना शुरू हो गई है। अब देखिए बनी इसराइल ने अपनी आंख से सारा कुछ देखा था, जब जो दरिया था वो दो हिस्से में हो गया था और वो खुश्क हो गया था और वो चल के आ गए थे। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानी को अपनी आंख से देखा था, उसके बावजूद वो शिर्क करना शुरू हो गए थे। तो उनको सज़ा क्या मिली थी? अल्लाह अकबर, उनकी सज़ा ये थी कि वो सारे जिन्होंने शिर्क किया है और जिन्होंने उनको मना नहीं किया था, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये सज़ा थी कि वो सब एक दूसरे को कत्ल करें। और कहते हैं कि इससे बड़ा का 70,000 लोग एक दिन में कत्ल हुए थे, और कहते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया था, जैसे बादल छा जाते हैं उस तरह से हो गया था, कोई किसी को देख नहीं पाता था, और ये उन्होंने ये किया था। और ये वाली आयत जो है ये उसी के बारे में, अल्लाह ना करे कभी भी किसी पे ऐसा वक्त आए। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों पे, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान नाजिल किया तो हमारी तौबा कितनी आसान कर दी। अल्लाह अकबर, कितनी आसान है कि बस जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लो, तौबा पे जम जाओ तो आसमान के फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं वो तुम्हारे लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। कितनी आसानी कर दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने।
لیکن یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور ان لوگوں کو کیسے سزا ملی اور انہوں نے اس سزا کو کیسے پورا کیا تھا. وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک ہم كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فرض کر دیتے ان پر. کتبنا علا جب آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب فرض کے درجے پہ آ جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے لکھ دیتے, فرض کر دیتے ان قتلوا کہ وہ قتل کریں یا وہ کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو, او یا اخرجو یا وہ نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے, ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے اسے الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو جو منافق ہے نا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اگر ان کو بھی وہی حکم دیا جاتا جو اہل کتاب کو دیا گیا تھا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک وہ فعلوا کرتے ما جو یوعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی جس کی لکان خیر لہم تو البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے, لہم ان کے لیے, و اشدہ اور زیادہ شدید ہوتا تثبیتاً ثابت قدمی میں. اب دیکھیے ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا, لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے, اگر وہ عمل کرتے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جما دیتے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ جائے, پہلے یہ ہو جائے وہ ہو جائے پھر ہم ایسے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹی بات بتا رہے کہ پہلے تم عمل کرو پھر تم اس پہ ثابت قدم ہوگے, ثابت قدمی ایسے خود سے نہیں آئے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 67 میں کہتے ہیں وَإِذَنْ اور تب لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیتے ہم انہیں من لدنا اپنے پاس سے اجرن اجر عظیما بہت بڑا. اب دیکھیے اتنی بڑی آزمائش اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ اللہ نہ کرے ڈالے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیتے. اب یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں, کہ اخرجوا من دیارہم کہ اپنے نکل جائیں, اور اس کے علاوہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسہم کہ وہ اپنے نفسوں کو قتل کریں. اب دیکھیں صحابہ اکرام نے ایسے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں حضرت جو تھے عمر ان کو اللہ سبحانہ حضرت عمر نہیں حضرت ابو بکر کو میں ایسا کہتا تو وہ ضرور ایسا کر دیتے. اور اس کی اگزامپل کیا تھی کہ حضرت ابو بکر بدر کے میدان میں جب جنگ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا, کیونکہ مکہ سے یہ آئے تھے, مکہ میں اپنے ہی رشتہ دار تھے, ساری فیملی تھی جس کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے. کسی کے اپنے ماں باپ ادھر رہ گئے تھے, کسی کے چچا تھے, ماموں تھے, خالہیں تھی, فیملی میں سے کچھ لوگ نکل کے آگے جو مسلمان ہوئے تھے نا, اور جب جنگ ہوئی تھی تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے فادر سے کہا جب وہ مسلمان ہوئے کہ ابا جب بدر کے میدان میں, کیونکہ انہوں نے ذرا پہنی ہوتی ہے اور شکلیں بھی کور کی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت آپ میری تلوار کے نیچے تھے اور میں نے آپ کو پہچان لیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے اور میں تمہیں پہچان بھی جاتا تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہوتی ہے اسلام کی محبت, یہ ہوتی ہے دین کی محبت. اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں نا اخرجو کہ اگر من دیارکم اپنے گھروں سے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے, جسٹ امیجن کہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, ہمارے ہمارے کاروبار ادھر, اور ہمیں حکم آ جاتا ہے کہ چلو جی یہاں سے نکل جاؤ, اور نکل کے اب دوسری جگہ پہ جانا کتنا مشکل کام ہے. یہ آزمائشیں تھی جو ان لوگوں پہ آ رہی تھی. اور دیکھیے صحابہ نے کیا یہ ایسے, جیسے ان کو حکم آ گیا کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے تھے. آپ نے وہ واقعہ یاد ہے, ہم نے پیچھے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بھی پڑھ رہے تھے, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے ایک صحابی تھے اور وہ کس طرح سے نکلے, ان کی وائف پیچھے رہ گئی تھی, ان کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا, اور کس طرح سے وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکلے تھے. اور ان کے قبیلے والوں نے جب ان کی بیوی نے ان کے سواری پہ بیٹھنے لگی تھی, اونٹ پہ بیٹھنے لگی تھی, تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانے دیں گے, یہ ہمارے قبیلے کی ہیں. اور جب ان کے بچہ جو تھا وہ جو
اس کے ہسبینڈ تھے اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اس بچے کو کھینچنے لگے کہ یہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. تو کس طرح کے ظلم ان کے اوپر ہوئے تھے، اور وہ اپنے خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے تھے. انہوں نے ہجرت کی تھی. اور پھر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اپنی جان کے نذرانے لے کے گئے تھے نا. ان کو نہیں پتا تھا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہماری جان غازی بن کے آتے ہیں یا ہم وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے جو اس آیت پہ پورا اترتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہجرت بھی کی اور اف بھی نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کیا تھا. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اور پھر اس کے بعد وَلَا هَدَيْنَاهُمْ، اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا هَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطاً مستقیمہ، سیدھے راستے کی. ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. اور دیکھیے کہ یہ کتنا، آپ پچھلی پوری آیت کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیسے ملتا ہے. پہلے آپ نے آپ کو جمانا پڑے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ یا رب العالمین ہم تیار ہیں تیرے راستے پہ چلنے کے لیے. اس میں جو مشکلیں بھی آئیں گی، جو آسانیاں بھی آئیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان کے لیے تیار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور وَلَا هَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَ، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کے، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام کیا اللہ نے. ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا ہم. تو انعمتا کن پہ انعام کیا تھا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انعم اللہ، کہ اللہ نے انعام کیا علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقیوں میں سے اور سچوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام میں ان کو ان لوگوں کی معیت دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے ان کو. دیکھیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو آپ کو اس راستے پہ چلنے میں آپ کی مدد دیتے ہیں. اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا ساتھ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ ان کو ایک صحابی تھے، جب وہ اپنے گھر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے اور ان کی شکل دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گھر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں، اور پھر میں بھاگا آتا ہوں اور آ کے میں آپ کے چہرہ مبارک دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے کام میں جا کے مصروف ہو جاتا ہوں. لیکن آج میں اس لیے اداس ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے، اور آپ تو نبی ہیں، آپ کے تو درجات اتنے بڑے ہوں گے. تو میں اگر جب وہ دن آئے گا کہ ہم جنت میں، اگر میرے اعمال ایسے ہوئے اور اللہ نے مجھ پہ اپنا رحم کیا، میں جنت میں چلا بھی گیا، لیکن آپ کے درجے کہاں ہوں گے، تو میں تو آپ کو وہاں پہ نہیں دیکھ سکوں گا. تو میں اس لیے اداس ہو گیا ہوں کہ میں پھر وہاں پہ کیا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سجدوں کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میرا ساتھ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا، کہ تم اس طرح سے نمازیں زیادہ پڑھو گے، نمازوں کے علاوہ نفل اور سنت جب زیادہ کرتے ہو تو سجدوں کی کثرت ہو جاتی ہے نا. تو جب سجدوں کی کثرت سے تم میرا ساتھ وہاں پہ پالو گے. اسی طرح سے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہی بات اس نے بھی کہی کہ میں قیامت کے دن آپ کو کیسے دیکھوں گا، آپ کے تو درجے اتنے بلند ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نیچے آ کے تمہیں مل لوں گا. مسکرا کے انہوں نے کہا. تو بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن لوگوں کو وہاں پہ جو انعامات دیں گے. دیکھیں شہداء کا درجہ کتنا بڑا، صدیقین میں سے
हज़रत अबू बकर को क्यों सिद्दीक कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मेराज का वाक़या हुआ था तो सारे लोग, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। मक्का के लोग तो पहले ही उनके ख़िलाफ़ थे। तो अब क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर आ रहे थे तो अबू जहल रास्ते में उनको मिले और उनको कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि रात को मैं सातों आसमान पे गया और मैंने ये देखा, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, तो तुम क्या यकीन करोगे उस पे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मतलब खुद जिस्म के साथ चला गया। उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा लेकिन देखो देखो, तुम्हारा जो दोस्त है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा जो दोस्त है वो ऐसे बात कर रहा है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इसी वजह से उनको सिद्दीक भी कहा जाता है कि उन्होंने सच कहा और सच पे कायम रहने वाले थे। उन्होंने तस्दीक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना। तो इस तरह से आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 70। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं।